اور آپ سے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نظریہ وہ چیز ہے جس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، مگر نظریہ کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ نقشہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اور آپ کی جماعت کے کارکنوں اور قائدین نے پیش کر دیا ہے۔ کوئی دوسرا اور زمانہ تھا، ہم یہ پڑھا کرتے تھے کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے اور انگریز کے دربار میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کل کلمہ حق کہا تھا آج بھی وہی کہتا ہوں۔ اس وقت کا انگریز ان سے کہتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے کی سزا کیا ہے؟ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ہی بتا دو اس کی کیا سزا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی سزا سزائے موت ہے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کفن لہرا کر کہا تھا کہ اگر اس کی سزا موت ہے تو مدنی دیوبند سے کفن ساتھ لے کر آیا ہے۔ ہماری تاریخ جو ہم نے پڑھی تھی، ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی، ہم نے اکابر سے سنی تھی، جنگی شہید رحمت اللہ علیہ نے اسے کر کے دکھایا۔ کتابوں کی باتوں کو اپنی زندگی میں نقش کر کے دکھا دیا، کتابوں کی باتوں کو اپنے آپ کو پیش کر کے دکھا دیا۔ کہیں الٹے رگڑ کر، کہیں مارے کھا کر، کہیں ظلم سہ کر، کہیں بیوی بچوں سے دور ہو کر، کہیں رشتے داروں کی اور اپنے غریبیوں کے تانے سن کر، کہیں اپنوں کی باتیں سن کر، کہیں اغیار کی اذیتیں سہ کر، اکابر کی سنت کو زندہ کر کے میرے اور آپ کے سامنے کتاب کی صورت میں نہیں، جسم کی صورت میں ایک نقشہ پیش کر دیا کہ ہم مانتا ہو پھر ڈر جاؤ چاہے جان چلی جائے۔ ہم اکابر کی یہ باتیں سنا کرتے تھے، ہمارے قائدین نے ہمیں یہ نقشہ پیش کر کے دکھا دیا۔ علامہ حیدری صاحب جیل میں گئے اور حافظ قرآن بن کر باہر آ گئے۔ میرے راج کے قائد اور عالم اسلام کے ہیرو، مرد مجاہد، مرد قلندر، جبل استقامت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کون سا موقع ایسا نہیں آیا، کون سا وقت ایسا نہیں آیا جب انہیں جیل نہ جانا پڑا ہو، سلاخوں کے پیچھے نہ نکالا گیا ہو، کون سی حکومت ایسی نہیں آئی جس نے ظلم اور تشدد نہ کیا ہو، لیکن حکومتیں چلی گئی، لوگ بدل گئے، حکمران بدل گئے، ہمارا قائد کل جہاں تھا آج بھی وہی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کا شکر ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ نے ہمیں قیادت بھی ایسی دی جو مثال ہے، کارکن بھی ایسے دیے جو بے مثال ہے۔ آپ کی نظم و ضبط، آپ کے ڈسپلن، آپ کے کردار، آپ کے جذبے، آپ کے شوق، آپ کی محبت، آپ کے بلبلے، آپ کے عشق، اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے نئے جذبوں، نئے حوصلوں، نئے بلبلوں اور نئے جذبوں کے ساتھ میدان عمل میں ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، شاید بہکانے والے آپ کو بہکائیں، کہنے والے آپ کو کہیں، فرغلانے والے آپ کو برگلائیں کہ مشن چھوڑ گئے ہو، موقف چھوڑ گئے ہو، نظریہ چھوڑ گئے ہو، قیادت دکھ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ کسی کی بات پر نظریاتی کارکن کبھی کام نہیں رکھتا۔ ہمیں اپنی قیادت پر کل بھی اعتماد تھا، آج بھی اعتماد ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، اگر ہماری قیادت نے اپنے مشن اور موقف کو چھوڑا ہوتا تو یہ جیلوں میں کبھی نہ جاتے، یہ زندانوں کو کبھی آباد نہ کرتے، ان پر درجنوں مقدمات کبھی درج نہ کیا جاتے، ٹارچر سروں میں انہیں اذیت کا نشانہ نہ بنایا جاتا، حکومت خوروں کی نظر انہیں کبھی نہ کیا جاتا۔ لیکن اللہ کی قسم، انہوں نے ذات کو قربان کر کے نظریات کو اجاگر کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم اندر بات کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بات کرتے ہیں، کوئی جو چاہے گا۔ میں یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، زمین بڑھ سکتی ہے، آسمان بڑھ سکتا ہے، نہ قیادت پہلے بدلی ہے نہ اب بدل سکتی ہے۔ تکبیر!
قیادت میں کیا ہے وہ جماعت کے مفاد میں ہوگا، کارکن کے مفاد میں ہوگا، اسیروں کے مفاد میں ہوگا، بے بسوں بے سہاروں کے مفاد میں ہوگا، جو کئی سالوں سے مسلسل ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ہمیں اپنی قیادت پر فخر ہے۔ میرے دوستو، قیادت کو بھی آپ جیسے کارکنوں پر فخر ہے جنہوں نے مارے کھائی، ظلم و ستم سہے، جسم پر ڈرل مشینوں کے زخم سہ لیے، چیرے لگوا لیے اور زخم سہ لیے، پولیس مقابلوں میں شہید کر دیے گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، گھر سے بے گھر کر دیے گئے، بچوں سے دور کر دیے گئے، بیوی اور اولاد سے جدا کر دیے گئے، مگر آج تک کوئی ایسا کارکن نہیں بتایا جا سکتا جس نے دور میں سے یہ کہا ہو کہ میں ظلم و تشدد سے تنگ آ گیا ہوں، میں نے عصمت صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ایک آدمی ایسا بتایا گیا ہو جو یہ کہے کہ میں ظلم و جبر و تشدد سے تنگ آ کر یہ مشن چھوڑ گیا ہوں، یہ راستہ چھوڑ گیا ہوں، اور چھوڑا صرف اس لیے کہ میرے اندر یہ ظلم سہنے کی اب طاقت نہیں ہے۔ آج تک کوئی کارکن بھی ایسا نہیں بتا سکتا، اور یہ آپ کی جماعت ہے، یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ آپ کارکن ہیں، یہ آپ جیسے مند لوگ ہیں جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم قیادت کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جان تو دے سکتے ہیں، مشن نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے دوستو، ہم یوں سمجھیے کہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، ہم پھر سے منظم ہو رہے ہیں، ہم بنیاد شہر رکھتے ہیں، ہم نئے حوصلے لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں۔ آپ جذبات سے نہیں، ہوش سے کام لیجئے۔ کوئی بھی دشمن آپ کی سبھا میں گھس کر آپ کے اس نئے عزم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور شاید میرے اور آپ کی چھوٹی سی حماقت کی وجہ سے ہم پر نہیں، پوری جماعت پر کوئی مصیبت آ جائے۔ اس لیے نہایت سوچ سمجھ کے ساتھ ہر وہ بات جو آپ کو قیادت کہے اسے تسلیم کرنا، نہیں تسلیم کرنا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم صحابہ کرام کے کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ سپاہی کا کام ہے حکم ماننا، سپاہی کا کام ہے حکم ماننا۔ بس سپاہی کھڑا ہے، افسر نے کہہ دیا وہاں کھڑا ہو، وہاں کھڑا ہو گیا، افسر نے کہہ دیا وہاں کھڑا ہو جاؤ، وہاں کھڑا ہو گیا، افسر نے کہا گھر چلے جاؤ، گھر چلا گیا، افسر نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، افسر نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، افسر نے کہا چھٹی کرو، چھٹی کر لی، افسر نے کہا ڈپٹی کرو، ڈپٹی کر لی۔ یہ ہر بات کیوں مان رہا ہے؟ اس لیے کہ سپاہی ہے۔ اور صحابہ بھی کس کے سپاہی تھے؟ حضور کے سپاہی تھے، اور حضور نے جس موقع پر بھی صحابہ کرام کو حکم دیا، صحابہ ڈٹے یا نہیں ڈٹے؟ پیغمبر کے ہر حکم پر ڈٹ گئے۔ تو پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ان لوگوں کے لیے پھر جنت کی بشارت دی گئی، ان لوگوں کے لیے پھر آسمان کے فرشتے مدد اور نصرت کے لیے اترے، وہ ڈٹ گئے تو اللہ نے ان کی مدد اور نصرت کی، اور قرآن کریم جیسی مقدس و لاریب اور لاجواب کتاب کے اندر ان کے تذکرے لکھ دیے کہ قیامت کی صبح تک یہ قرآن بھی باقی رہے گا، پیغمبر کے سپاہیوں کا تذکرہ بھی باقی رہے گا۔ شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان امیر معاویہ، شان بلال حبشی۔ میرے بھائیوں، ہم کیا ہیں؟ زور سے ہم کیا ہیں؟ ہمیں ہمارا جرنیل کہے کھڑے ہونا ہے، ہم کیا ہوں گے؟ ہمیں کہے بیٹھ جانا ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہمیں کہے روڈ پر جانا ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہمیں کہے سڑک بلاک کرنی ہے، کب؟ جب کون کہے؟ جب قائد کہے، اور جب قائد کہے کہ اب ڈر جاؤ تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیوں؟ ہم تو سپاہی ہیں، ہم تو۔ اور ڈاکٹر صاحب نے خیرپور میں بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کوئی کام کرو، اس کام کے کرنے سے پہلے سوچو، کیا کرو؟ کیا کرو؟ سوچو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پر پابندی لگی، ہم سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اور سوچنے میں خوب وقت لگاؤ، جتنا مرضی ہے وقت لگاؤ، لیکن سوچو ایک ہی مرتبہ،
ایسا سوچو کہ پھر اس پر بدلو، بولو بدلو نہیں. قیادت سوچ رہی ہے ایک حکم ہوگا، ایک ایک کارکن کر جائے گا قیادت کے حکم پر. ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے؟ اور یہ بات بھی سمجھیے کہ الحمدللہ ہماری قیادت میں ہمیں ہمیشہ ہر دور کے اندر امن کا درس دیا ہے. دیا یا نہیں دیا؟ ہر دور میں امن کا درس دیا ہے. اور الحمدللہ صحابہ کے سپاہیوں نے ملک سے فرقہ واریت، ملک سے لسانیت، ملک سے قومیت، ملک سے لاقانونیت کے خلاف ہمیشہ جہاد کیا ہے. اس قیادت نے دیوبندی بریلوی اہل حدیث جھگڑے کو ختم کیا ہے اور ایک پلیٹ فارم پر ان سب کو جمع کر کے کہا کہ لڑائی نہ لڑو اپنے فرائی اختلافات کی، لڑائی نہ لڑو معمولی باتوں کی، جھگڑے نہ کرو قوم کے لیے، جھگڑے نہ کرو لسانیت کے لیے. کیا کریں؟ ہماری قیادت نے ہمیں دس دیا ہے میدان میں جدوجہد کرنی ہے صدیق کی صداقت کے لیے کرو، میدان میں جدوجہد کرنی ہے فاروق اعظم کی عدالت کے لیے کرو، عثمان کے حیا کے لیے کرو، علی کی جرأت کے لیے کرو، معاویہ کی سیاست کے لیے کرو، امی عائشہ کی عفت کے لیے کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا ان حضرات، ان شخصیات، اپنے اکابر، اپنے معاشروں، اسلام کے ہیروں کا تقدس، عزت، عرفت، ان کا دفاع کرنا یہ کوئی جرم ہے؟ کسی قانون میں یہ جرم نہیں ہے. دفاع کسی قانون میں جرم نہیں ہے. ہمیں دفاع سکھایا ہے اپنے اکابر کا. ہر قوم ذی شعور قوم، ہر قوم سمجھدار قوم، ہر قوم بہترین قوم وہی ہوا کرتی ہے جو اپنے اکابر کو یاد اور زندہ رکھتی ہے. جو اپنے اکابر کی یاد بھول جاتی ہے وہ قومیں ہمیشہ دبا دی جاتی ہیں. میرے دوستو، آج پوری دنیا کا زور لگا، کیا انہوں نے ان دیوانوں کو دبا دیا ہے؟ کیا ان پروانوں کو دبا دیا ہے؟ لاکھ کوششیں کی گئی اعظم طارق جیل سے باہر نہ آئے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ نہ صرف جیل سے باہر آئے گا بلکہ اسمبلی میں کھڑا ہو کر پھر گونجے گا. آج پھر جنوی شہید کی آواز ایوانوں میں گونج رہی ہے. آپ نے نہیں دیکھا جن لوگوں نے جنوی شہید کی آواز کو دبانے کے لیے مولانا اعظم طارق کو جیلوں میں بند کیا تھا، آج وہ خود اس ملک سے باہر ہیں. اس لیے کہ یہ حق و صداقت کی آواز تھی اور یہ کبھی بجھ، یہ کبھی دب نہیں سکتی. اسے نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ جھکایا جا سکتا ہے، نہ ختم کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس قرار سے روڑے اٹکائے جا سکتے ہیں. بس آپ مخالف سے مت گھبرائیے، آپ افکنڈوں سے مت گھبرائیے، آپ ظلم و تشدد سے مت گھبرائیے، آپ بربریت سے مت گھبرائیے. آپ نے ہر چیز کا مقابلہ کر دیا ہے. اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کیجیے، اپنے اندر ڈسپلن پیدا کیجیے، اپنے اندر امیر کے ساتھ پیدا کیجیے، اور اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، اپنے جسم میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشوں کو زندہ کیجیے. ہمارے چہرے، ہمارا جسم، ہماری زبان، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری بول چال، ہمارے گفتار، ہمارے اقوال، ہمارے اعمال، ہمارا لین دین، ہمارے معاملات، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہمارا تمدن، ہر چیز صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہونی چاہیے، تاکہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں، مائیں اپنے بچوں سے کہیں تو تو بڑا گستاخ ہے، تو تو بڑا بدماش ہے. وہ دیکھ، وہ صحابہ کا سپاہی اتنا قیمتی ہے، ماں باپ کا احترام بھی مانتا ہے، مسجد کا احترام بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو بھی اس جیسا ہو جا. لوگ یہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ اس جیسا نہ بننا، وہ تو ایسا 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 ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے صحابہ بدنام ہو جائے. ہم نے اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ اتنے اچھے ہیں، جن کا نام لیتے ہیں وہ کتنے اچھے ہوں گے. یہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ اس لیے اپنے کردار کو اپنائیں گے، سب نمازی بنیں گے، اپنے گھر میں، اپنے جسم میں دین کی دعوت پھیلائیں گے بھی اور نافذ بھی. میں بہت موقع پر کہا کرتا ہوں، حضرت کی موجودگی میں بھی یہ بات کہنا عجیب سا بھی لگتا ہے بہرحال، کہ ہم یہ مطالبہ تو کرتے ہیں پوری دنیا سے کہ اسلام نافذ کریں، لیکن اپنے جسم پر خود نافذ نہیں کرتے، جا کے ہم خود وزیر اعظم ہیں. ہم ملک کے وزیر اعظم سے کہتے ہیں، ہم ملک کے صدر سے کہتے ہیں، ہم فلاں فلاں سے کہتے ہیں، لیکن اپنے سے نہیں کہتے. آؤ آج اس جگہ پر اسلام نافذ کریں جہاں کہ ہم خود وزیر اعظم اور صدر ہیں یا نہیں؟ اپنے جسم پر ہمیں اختیار ہے نا؟ اور یہ عزم کرتے ہیں آج قائد محترم کی موجودگی میں کہ ہم نے اپنے جسم پر مکمل اسلام کو نافذ کرنا ہے.
کرنا ہے اور اپنی شکل و صورت صحابہ کرام جیسی بنانی ہے اور پکا سچا نمازی بننا ہے. ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اتنا وقت درمیان میں اس لیے لگایا کہ ساتھی آ رہے تھے اور ہماری کوشش تھی کہ ساتھی سب آ جائیں تاکہ قائد محترم کی گفتگو سنی جا سکے, ورنہ مجھے خود حضرت کی موجودگی میں بیان کرنا نہایت ہی مشکل لگتا ہے اور ان کی شاید دعاؤں کی وجہ سے کچھ کلمات کہے ہیں. اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دوں گا اپنے قائد, مرد مجاہد, مرد قلندر, جن کی آمد سے یقیناً ہمارے دلوں میں نیا جذبہ, نیا ولولہ, نیا جوش اور شوق پیدا ہو گیا ہے, اور جنہوں نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی زندگی صحابہ کے لیے وقت ہے. تشریف لاتے ہیں مرد مجاہد, میرے اور آپ کے قائد, پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن, علامہ مولانا محمد اعظم طارق. Subscribe my YouTube channel.